میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ان فوکس۔ اچھا، آج ڈالرز پہ بڑی جلدی سے بات کر کے دوسرے موضوع پہ آتے ہیں کہ موضوعات اتنے زیادہ اتنی تیزی سے پاکستان میں حالات و واقعات تبدیل ہو رہے ہیں کہ ان کے پر بات کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس کے لیے کم از کم 30 منٹ کا پروگرام کرنا لازمی ہے، لیکن اب مجبوری ہے، باقی پہ کل بات کر لیں گے۔ پاکستان سے جو ریمیٹنس آتے ہیں، جو ملک کے باہر سے ڈالر آتے ہیں، وہ اس کا اندازہ یہ لگایا گیا کہ 21 ارب ڈالر آئے ہیں پاکستان سے، پاکستان کے باہر سے 21 ارب ڈالر آئے ہیں۔ تو سوال کرنے والے یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے، جہاں کہ ابھی گورنر ہی کوئی نہیں ہے، یہ 21 ارب ڈالر کو مارکیٹ میں آزادانہ کیوں پھینکا؟ کیوں کچھ لوگوں کو موقع دیا گیا کہ مارکیٹ سے بڑی آزادی سے ڈالر کو خرید کے اسٹاک کر لیں؟ اور جب میں نے کہا تھا کہ ڈالر کے اوپر ہنڈی کھیلی جا رہی ہے، تو یہ کہانی کچھ ہم ریویل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلد اس کے اوپر اپنا کام مکمل کر کے اس کی تفصیلات بتاؤں گا۔ لیکن آج ہم آ جاتے ہیں کہ NRO2، ابھی انہوں نے ایک نیا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے، دوسرا بل نمبر 2 ہے یہ، جس کو NRO2 کہا جا رہا ہے۔ کہ اس میں انہوں نے کیا کمال کا کام کیا ہے کہ نیب پہ پابندی لگا دی ہے کہ 55 کروڑ روپے سے نیچے کا جو کیس ہوگا اس کو نیب نہیں سنے گا، اور 55 کروڑ سے اوپر کا جو کیس ہوگا اس کے اوپر بھی نیب اگر اس کو لے گا تو لیکن کسی اور ایجنسی سے، FIA سے، IB سے، یا کسی بھی اور ادارے سے مدد نہیں لے سکے گا۔ یعنی ISI کو، IB کو، FIA کو وہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریکارڈ موجود ہے تو ہمیں دیں۔ یہ عجیب و غریب قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے، عجیب و غریب قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے، اور کرنے والے اس کو کرنے دے رہے ہیں۔ وہ اس کی یعنی قانون سازی تو ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنا سکتی کہ جس کے پیچھے زیادہ ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے تو اس کو قانون بنا دیں گے اور پاکستان کا لاء بن جائے گا۔ اس کے لیے بھی ایک فریم ورک ہے۔ اب چیزیں فریم ورک سے باہر کی طرف نکلتی چلی جا رہی ہیں، تو جب چیزیں آئین کے فریم ورک سے باہر نکلیں گی تو ظاہر ہے وہ چیف جسٹس کی طرف جائیں گی، وہ سپریم کورٹ کی طرف جائیں گی۔ اور سپریم کورٹ کے لیے جو پچھلے کیس میں یہ بڑا بینچ بنانے کے لیے کیوں کہہ رہے تھے، اس کی بھی میں آپ کو کچھ کلو دے دیتا ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم ایک حد تک ہی بول سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی پاکستان جیسے ملکوں میں ہی صرف ہوتا ہے کہ ابھی ایک معاملہ آیا تھا سپریم کورٹ میں، جن لوگوں کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے، تو وہاں پہ 5-4 کا اختلاف ہو گیا۔ یعنی جو میں نے بات کی تھی یا چیف جسٹس نے جو بات کی تھی اپنے ریمارکس میں، کیسے لگتا ہے جیسے آپ اپنے پسندیدہ جج مانگتے ہیں، تو جب یہاں پہ نا ایک بڑی جگہ پہ 9 ججوں میں بیٹھ کے 5 ایک طرف تو 4 ایک طرف چلے گئے، تو یہ کنفرمیشن ہے کہ وہاں بھی ان کا کچھ نہ کچھ کرنے کا اسی قسم کا موڈ تھا۔ اس کے اوپر یہیں تک رہتے ہیں، پھر آگے جب باتیں کھلیں گی تو خود آپ تک پہنچتی چلی جائیں گی۔ دوسرا ایک کردار ہے پاکستان کا، طارق فاطمی۔ نواز شریف کے دور میں جب نواز شریف نے باقاعدہ ملتان ایئرپورٹ پہ جا کے تو پریس کانفرنس کی تھی، تو ایک بندے کو انٹرویو دیا تھا، تو اس نے پاکستان کے اداروں پہ، ISI پہ الزامات جو لگائے تھے، کھلم کھلا لگائے تھے۔ تو اس کا ماسٹر اس کو کہتے ہیں ڈان لیکس، وہ ڈان میں پھر چھپا تھا۔ اس کا ایک رپورٹر بھی ہے جو بعد میں ملک سے باہر چلا گیا، پھر حالات ٹھیک ہوئے تو وہ واپس آیا۔ تو طارق فاطمی جب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی، تو اس وقت کی جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی، راحیل شریف صاحب اس وقت چیف آرمی اسٹاف تھے، تو طارق فاطمی کو نکالا گیا تھا، اس کو ایکیوز کیا گیا تھا، اس پہ الزام آیا تھا۔ جب یہ حکومت واپس آئی ہے تو طارق فاطمی کو پھر واپس لے آئی ہے۔ اب یہ وزیر اعظم کا فارن افیئر کا سیکٹری ہے، اس کے اوپر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے۔ ہمارے ادارے جو پوری دنیا کی خبر رکھتے ہیں، جب چاہتے ہیں کسی کو کرمنل کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اس کے بعد اعتراض ختم ہو جاتا ہے، اور داور صاحب آپ کو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے پھر ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی قسم کا کردار ہے طارق فاطمی۔ اس کے اوپر مزید ریسرچ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بندہ جاتا ہے امریکہ، وہاں جا کے ہماری جو امریکہ میں ایمبیسی ہے اس سے باقاعدہ بریفنگ لیتا ہے، وہاں جا کے وہ ٹھہرتا ہے، ایمبیسی کے عملے سے مدد حاصل کرتا ہے، اور پھر امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن سے ملتا ہے، وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے۔ اور ملاقات کے بعد وینڈی شرمن ایک ٹویٹ بھی کرتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ دفاعی اقتصادی شعبے میں مزید تعاون کے لیے راستے بنا رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں پاکستان کے ایک سرکاری افسر سے ملی ہوں۔ اتنی کمپریہنسولی یہ بات ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہمارا وزارت خارجہ ہے، اس کا ترجمان ایک سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ دفتر خارجہ کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک نجی دورہ ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک، آج کل باتیں چھپتی نہیں ہیں، چند دنوں میں کھل کے واضح ہو جائے گا، لیکن یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک خبر ہے، اس کے اوپر ابھی میں جانا نہیں چاہتا، جاپان کے ایک اخبار نے دی ہے، اخبار کا اتنا بتا دوں کہ 145 سال سے چھپ رہا ہے، صبح اس کی 30 لاکھ کاپیاں بکتی ہیں، اور شام کے وقت 15 لاکھ اس کی کاپیاں بکتی ہیں۔
تو چیف آرمی اسٹاف کے ایک فون کال یا ایک مدد کے حوالے سے ہے تو ذرا وہ DGISPR اس کے بارے میں کچھ کہیں تو اس کے بعد اس پہ بات کریں گے. لیکن اگر بیک ڈور میں یا پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے امریکن بلاک میں ہی رہنا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو یاد ہے فاٹا کو وہ انضمام کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے کہ فاٹا ایک بفر زون ہے کہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان رہے اور ہم فاٹا میں بیٹھ کے نظر رکھ سکیں. افغانستان پہ تو وہ چاہتے تھے ہم افغانستان پہ نظر رکھیں, روس پہ نظر رکھیں, پاکستان پہ نظر رکھیں, چائنا پہ نظر رکھیں. تو کیا وہ فاٹا کو باہر نکلوانے کا اس کے بدلے میں ڈیمانڈ کریں گے؟ پھر چین پاکستان کے تعلقات کے تو نہیں وہ کچھ کہیں گے. اسرائیل وہ ڈسکس کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ, بھارت کشمیر کا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ, افغانستان کا ڈسکس کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جیسے خان کہتا ہے نا کچھ لوگ کچھ دو, یعنی دیر آر نو فری لنچز. فری لنچ کوئی نہیں دیتا. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے. اور آج تو میں اتنی بات کروں, حالانکہ کچھ افواہیں ہیں لیکن یہ چیزیں ذرا کنفرم ہو جائیں, پکی ہو جائیں نا, تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پکے طریقے سے بات کریں گے. پھر آ جاتے ہیں اس کے اوپر جو PTI کے انہوں نے 11 استعفے قبول کیے ہیں. انہی کے لکی رانی سرکس کا جو بڑے والا باندر ماسٹر بیٹھا ہوا نا جس کو اسپیکر کہتے ہیں, وہ بندہ اس نے کہا تھا جی میں کیس دوبارہ کھول رہا ہوں تو ایک بندہ میرے پاس آئے گا, میں ایک بندے سے ملوں گا, اس سے کنفرم کروں گا, کنفرم کر کے پھر استعفے قبول کروں گا. لیکن اچانک ہی اس نے ایک انتہائی عجیب و غریب, جیسے یہ سارے کرتے ہیں نا عجیب و غریب کام, ایسے کرتے ہیں جیسے کسی نشے میں ہیں یا کسی کو جن چمڑا ہوا ہوتا ہے, تو ویسے ہیں پریشان آدمی, آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ذرا ٹیڑھا ہی چلتا ہے. اس نے اچانک ہی 11 استعفے کیسے قبول کر لیے بغیر بلائے؟ تو صاحب اس کی اصل وجہ یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں اس کو قومی اسمبلی میں جو عمران خان سے رابطہ کر رہے ہیں, تو کچھ ایسی اوپر والی طاقتیں بھی ہیں جو چاہتی ہیں عمران خان باقی کا ٹائم آ کے گزارے اور پھر الیکشن کرائے تو رب پھڑی سارا ہم ختم کریں. تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ تو یہ سیٹیں کم کر دی ہیں کہ آدھی سیٹیں آپ کو دکھانی پڑتی ہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے کہ اتنے بندے ہیں ہمارے پاس تو نمبر کام کریں. لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ یہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں 60 دن کے اندر نوٹیفیکیشن جب آ جاتا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے تو 60 دن کے اندر وہاں ری الیکشن ہوگا. اب ری الیکشن میں دیکھنا یہ کہ کیا عمران خان اس ری الیکشن میں دوبارہ اس کو الیکشن لڑے گا. اگر عمران الیکشن نہیں لڑے گا تو انہوں نے دیکھیں اسکیٹرڈ پورے پاکستان میں سے چن کے سندھ میں سے, صوبہ سرحد میں سے, پنجاب میں سے مرضی کی سیٹیں صرف انہوں نے کی ہیں. یہ وہ والی سیٹیں جو PTI نے مشکل سے, یا جہاں پہ مقابلہ ذرا تھوڑا ٹف ہے اور جہاں پہ دھاندلی کی جا سکتی ہے, پوری کی جا سکتی ہے. اگر PTI الیکشن دوبارہ نہیں لڑتی 9 سیٹوں پہ تو قومی اسمبلی میں ان کے بندے زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اگر PTI دوبارہ الیکشن لڑتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا الیکشن لڑنے کے بعد وہ جیت کو دوبارہ استعفیٰ دے دیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان دوبارہ پھر سپریم کورٹ جائے گا, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اوپر ججوں کے اوپر دباؤ ڈالا جائے, بیانیہ بنایا جائے, اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے, جج ہمارے خلاف ہیں, چیف جسٹس ہمارے خلاف ہے. یہ جان بوجھ کے پارلیمنٹ کے معاملات کو بھیج رہے ہیں واپس سپریم کورٹ میں. تو پھر یہ وہاں جائیں گے, وہاں کہیں جی غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا اس نے. پہلی بات تو یہ کہ اگر پارلیمنٹ کے فلور پہ استعفیٰ دیا جائے تو قابل قبول ہوتا ہے. اگر باندر ماسٹر اس وقت کا اسپیکر یہ بات کہتا ہے کہ ایک بندہ فردر میرے پاس آئے گا, میں کنفرم کر کے استعفے قبول کروں گا, تو اس کو بولیں کہ یا تو ساروں کو بلا کے سب کے استعفے لے, اور یا پھر ان 11 بندوں کو اس نے کیوں نہیں بلایا. تو یہ جان بوجھ کے ایک گند ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کا بیانیہ مزید آگے کی طرف بڑھے. اور یہ جو انہوں نے کیا ہے ڈالرز کے بارے میں آپ کو بتا دوں, یہ IMF کہا جاتا ہے کہ ہمارے چیف آرمی اسٹاف نے امریکہ کے کسی اس کو فون کیا اور کہا جی IMF پہ دباؤ ڈالو. یہ کنفرم بات نہیں ہے, یہ کنفرم بات نہیں ہے. جیسے خان نے کہا ہے کہ اگر چیف آرمی اسٹاف نے یہ کیا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم لیٹ اس سپوز, ہم فرض کر لیتے ہیں کیا ہے. تو عمران خان کا بیانیہ کس کے خلاف ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہم سب جانتے ہیں وہ کون ہے, اور دوسرا کون ہے؟ امریکہ. اچھا, عمران کا بیانیہ جن کے خلاف آ رہا ہے وہی 2 چیزیں بڑھ کے آگے آ رہی ہیں پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے. تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اس کے اوپر میں کچھ ایسے لفظ چننے کی کوشش کروں گا کہ جو ایفینڈ نہ کریں کسی کو, جو مشکل ترین نہ ہوں. تو لیکن دیکھتے ہیں کہ DGISPR اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں. اس کے بعد جو آ جاتا ہے ہمارا, اس کے اوپر میں انشاءاللہ کل بات کروں گا, ذرا مختصر سی بات کر دوں کہ عارف نقوی جو کے الیکٹرک اور ایک گروپ ہے ابراج گروپ کے بارے میں, یہ ایک نا جیو پولیٹیکل مسئلہ ہے فارن فنڈنگ کا. اس کے بیچ میں اس کا کیسا کردار ہے, کیا کردار ہے ابراج گروپ کو بنانے میں, امریکہ کا کیسے ہاتھ ہے, امریکہ نے اس کو کیسے بنایا اور پھر اس کو کیسے گرا دیا.
اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی بھی کچھ طاقتیں پاکستان میں ایسی ہیں کہ جو پاکستان کو اقتصادی طور پہ گرانا چاہتی تھی. مکمل طور پہ منہ کے بل پاکستان کو اقتصادی طور پہ گرا دو. گرانے کے بعد پھر اگر لانی ہے تو خان کو پھر لا کے بٹھا دو. اگر یہ 5 سال میں دوبارہ پھر 25-26 ارب ڈالر ایک تو اکٹھا نہ کر رہے ہیں. اب وہ خان آیا نا تو وہ اس بات کو میک شیور کریں گے کہ پاکستان 10-11 ارب ڈالر سے اوپر اکٹھے نہ کر پائے. انڈیا 600 ارب اکٹھے کر لے تو کسی کو تکلیف نہیں ہے. لیکن اگر یہ دوبارہ بھی 23 ارب ڈالر اکٹھے کرے گا 5 سال میں تو ہمیں 5 سال مل جائیں گے, پھر ہم کچھ سوچ لیں گے. لیکن پاکستان کو 12-13 ارب ڈالر سے اوپر نہ جانے دو. تو یہ پاکستان کو ناک کے بل گرا دیتے ہیں اقتصادی طور پہ. لیکن خان نے ایک ایسا کام کیا ہے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا کہ پاکستان کو گرانے میں جب باہر سے کوئی سازش ہوتی ہے تو پاکستان میں کو گرانے میں سب سے بڑا کردار ان کا لگتا ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں, کہ ان کو پوری دنیا کا علم ہوتا ہے. تو ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کیا سازش ہو رہی ہے. فی الحال ایسا ہی لگ رہا ہے, انلیس کہ آگے جا کے حالات و واقعات کسی اور طرف نکلیں اور پھر کسی اور طرف نکل کے ہمیں پتہ چلے کہ ہوتا کیا ہے, کیسے ہوتا ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ جس میں طاقتور ترین لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہاں انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے باہر کیا ہو رہا ہے. اپنا اور اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. انٹل وی میٹ اگین, اللہ حافظ.